مسجد کے امام و خطیب جناب مولانا سیف اللہ عالمی صاحب سے ملاقات کر رہی ہیں اور جاننا چاہ رہی ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ جو لاک ڈاؤن کے سے متاثر ہوا ہے، اس میں جو پریشانی آئی ہے روزہ داروں کے لیے اور سامنے عید بھی ہے، ایسے میں وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے ملت اسلامیہ کو؟ دیکھیے، ہماری طرف سے سب سے پہلے عامت المسلمین کو رمضان المبارک کی بے پناہ مبارکباد ہے۔ بحیثیت مسلمان جہاں تک ہمارے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب کے ہر حکم پر عمل کریں، وہیں پر ایک ہندوستانی ناگرک اور شہری ہونے کی حیثیت سے بھی ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ملک کے قانون کا ادب اور احترام کریں اور اس کی پاسداری کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ حفظ الوطن من الایمان، ایمان کی حفاظت اور اس کی رکھوالی بھی ہمارے ایمان کے شعبے میں ہے۔ یقیناً رمضان کی وہ رونقیں جو مسلم بستیوں میں عام طور پہ نظر آتی تھیں، وہ رونقیں تو نظر نہیں آ رہی ہیں، مگر اندرونی طور پر اگر سروے کیا جائے تو اس بات کا اندازہ لگ رہا ہے کہ عام رمضان کے دنوں سے زیادہ لگن و محنت کے ساتھ ان سال اس لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں مسلمان اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں گزار رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ مذہب کے قانون پر بھی عمل ہو رہا ہے، ملک کے قانون پر بھی عمل ہو رہا ہے، اور ہماری نمازوں کے بعد افطار کے وقت یا کلمات خیر یا نیک اعمال کے بعد ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے وطن کے ساتھ ساتھ ساری دنیا سے اس مہلک وبا کا خاتمہ ہو جائے اور ہر انسان چین اور سکون کی زندگی گزار سکے۔ اچھا امام صاحب، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک جو کمر ہٹی کی رونق رہتی ہے، چہل پہل رہتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ جو عید کا بھی سمجھے کہ آج رمضان کا 7 تاریخ ہے، کچھ ہی دن باقی ہے عید کے لیے، جو ایسے میں جو ہے بازار سب بند ہے، تو ایسے میں مسلمان جو ہے روزہ کے بعد جو عید میں جو نئے کپڑے پہنتے ہیں، تو ایسی دفعہ وہ کیسے عید کاٹیں گے؟ عید کے لیے یہ شرط اور ضروری نہیں اور فرض نہیں کہ نئے کپڑے ہوں۔ سب سے بڑی بات ہے انسان کو اپنی زندگی اور اوروں کی زندگی کی حفاظت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اس بستی کمرہٹی میں بغیر کسی امتیاز کے، بھید بھاؤ کے، ہر سیاسی پارٹی، ہر سماجی آدمی، ہر مذہبی آدمی متفق ہو کر اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہم عید میں نیا کپڑا پہنے یا نہ پہنے، مگر ہمارے شہر کا کوئی آدمی بھوکا نہ ہو۔ اس بات کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ افطار کے وقت میں 8 سے 9 جگہ پر کچن کا انتظام ہے، جہاں افطار کا سامان بنا کر لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے بھی امدادی مہم چلائی جا رہی ہے۔ بڑی مسجد کمرہٹی کی طرف سے بھی تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپئے کا ایک امدادی پیکج عوام الناس میں تقسیم کیا گیا، جو لگ بھگ افطار اور کھانے کے سامان پر مشتمل 18.5 کلو وزن کا سامان ہوتا تھا، جو لوگوں تک پہنچایا گیا۔ ہمارے سیاسی رہنما لوگ بھی، ہمارے سماجی لوگ بھی، ہمارے علاقے کے کاؤنسلر بھی، ٹیچر حضرات، ادبا، شعراء، یہ سب متحد و متفق ہو کر اپنے کام میں لگے ہیں۔ یقیناً وہ رونقیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ان تمام رونقوں سے افضل ہے انسان کی جان کا بچانا، انسان کی جان کی حفاظت۔ دیکھیے، رونق آئے گی چلی جائے گی، پھر رونق ہم لا سکتے ہیں۔ اگر ہم بچے رہیں گے تو ہمارے لیے نماز بھی ہے، ہم زندہ ہیں تو ہمارے لیے پھر رمضان آئے گا، ہم زندہ ہیں تو پھر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس مہلک وبا میں اگر انسانی جان کی ہلاکت ہو گئی تو ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا۔ اس لیے اولین ترجیح ہماری بستی میں یہی ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کی جائے، خوشیاں ہم منائیں نہ منائیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے امام صاحب کہ کچھ گودی میڈیا جو یہ اپنے چینل کے ذریعہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلم علاقوں میں لاک ڈاؤن کا پالن نہیں ہو رہا، تو ایسے میں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ان کا جو کام ہے وہ ارباب سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بدنام کرنا جن کو ہے وہ کریں گے ہی، لیکن اگر حقیقی نظر ڈالی جائے
तो इस बार हिंदुस्तान का मुसलमान जितना मुल्क के कानून पर अमल कर रहा है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है, शायद कोई दूसरा न कर रहा है। लेकिन वो अपनी खबरें नहीं दिखाते हैं, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान मुकम्मल तौर पे, अब आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगाइए, आप एक मौक़र जरीदे का नुमाइंदा है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम रमज़ान में तरावी की जमात की कुर्बानी दे रहे हैं, हम रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने के जुमा की नमाज़ों की कुर्बानी दे रहे हैं, हम इज्तिमाई इफ्तार और इज्तिमाई इबादतों की कुर्बानी दे रहे हैं। अब ऐसी सूरत में और क्या पाबंदी ज़माना हमसे तलाश कर रहा है? और जो इसके मुजरिम हैं उनको करार। हैदर अली, कैमरामैन मोहम्मद आफरीदी के साथ।